صبح اس کی آنکھ عجیب سے احساس سے کھلی۔ لمحے کو تو سمجھ ہی نہیں آیا کہ ہوا کیا ہے، مگر جیسے جیسے وہ اسمیل بڑھتی گئی اس کا کلیجہ منہ کو آیا تھا، دماغ بھگ سے اڑا تھا۔ جب بھی وہ پوری طرح اٹھی تھی اس کے روم میٹس اپنے اپنے بستروں پر آڑی ترچھی پڑی تھیں، یقیناً وہ نشے میں تھیں۔ اس کا دل کھول اٹھا تھا، تبھی جلدی سے شال لے کر وہ باتھ روم میں بند ہوئی تھی۔ اس نے اپنے لحاظ سے تھوڑے سستے روم کا انتخاب کیا تھا، مگر یہ دیکھ کر اس کا کلیجہ منہ کو آیا تھا، وہ لڑکی جس نے کبھی ایسی چیزیں دیکھی تک نہیں تھیں، اس کے لیے بہت مشکل تھا یہ سب برداشت کرنا۔ جلدی سے فریش ہو کر وہ ریڈی ہو کر یونی کے لیے نکلی تھی اور حلال فوڈ اسٹور سے اپنے لیے کھانے کی چیزیں لی تھیں، کیونکہ چائنا میں مسلم کمیونٹی بھی کثیر تعداد میں ہے، تو یہاں آسانی سے حلال اسٹور اور حلال فوڈ ریسٹورنٹس موجود تھے، اور شنگھائی تو تھا بھی سینٹرل کوسٹل۔ ناشتہ کرتے ہوئے جلدی سے یونی پہنچی تھی، تبھی سے وہ دکھائی دیا تھا۔ بلیک پینٹ شرٹ پر جیکٹ پہنے وہ یقیناً معیز احمد تھا۔ وہ بھی اسے دیکھ چکا تھا مگر نظر انداز کر گیا تھا۔ وہ اسی کے ڈپارٹمنٹ میں تھا اور اب اسی کی کلاس میں۔ اسے حیرت نہیں ہوئی تھی، وہ دونوں آگے پیچھے ڈیسک پر بیٹھے تھے۔ پروفیسر کلاس میں آئے، انٹرو ہوا، سب کچھ جیسے خواب سا تھا، مگر اس خواب کے آگے ایک تلخ حقیقت تھی، وہ تھی یہاں سروائیو کرنا۔ اسے حیرت ہوئی تھی یہاں موجود مسلم لڑکیوں کو دیکھ کر جنہوں نے اسے منہ تک نہیں لگایا تھا۔ اس نے سوچا تھا کسی مسلم لڑکی کو دوست بنا کر وہ اپنا روم اس کے ساتھ شفٹ کروا سکتی ہے، مگر یہاں تو کوئی بات بھی سیدھے منہ نہیں کر رہا تھا سوائے شیعہ کے۔ چینی نقوش ہونے کے باوجود وہ بے پناہ حسین تھی۔ دوسرا جس پر اس نے یہاں اسے ویلکم کیا تھا وہ واقعی قابل تعریف تھا۔ پورا دن کلاسز اور کارڈز بنانے کے چکر میں وہ گھن چکر بن گئی تھی، اس لیے رات کے کھانے میں نوڈلز کھا کر وہ اپنی جگہ پر لیٹی تھی، مگر تھوڑی دیر بعد روم میں عجیب طوفان بدتمیزی مچا تھا۔ اس کی دو روم میٹس آپس میں کسی بات پر الجھ پڑی تھیں اور ایک دوسرے کو انگلش میں گالیوں سے نواز رہی تھیں۔ اسے پتہ نہیں کیوں ایسا محسوس ہوا کہ جیسے یہ گالیاں انڈائریکٹ اسے دی جا رہی ہوں۔ آدھی چائنیز اور آدھی انگلش میں لڑائی نے اس کا سر دکھا دیا تھا۔ وہ بے بسی سے انہیں دیکھ رہی تھی، اب یہاں سے اٹھ کر اتنی رات کو جاتی بھی تو کہاں؟ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ کون کہتا ہے کہ باہر کی زندگی بہت مزے والی ہوتی ہے؟ اسے تو ایک ہی دن میں اندازہ ہو گیا تھا کہ کیا ہونے والا ہے اس کے یہاں۔ تبھی ایک بھاری بھرکم بوتل اس کے بیگ پر آ کر گری تھی۔ اس کی ایک دم چیخ نکلی تھی۔ یہ کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ؟ ڈراموں میں تو ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ وہ تیزی سے بیڈ سے اتر کر کمرے سے باہر بھاگی تھی، کیونکہ اب بات گالیوں سے آگے نکل گئی تھی۔ وہ رک کر مزہ لیتی ضرور اگر اپنی جان کا خطرہ نہ ہوتا۔ اپنے گرد شال اچھے سے لپیٹتی وہ باہر بینچ پر بیٹھی تھی۔ وہ تو شکر تھا کہ زیادہ سردی نہیں تھی، ورنہ تو اس نے باہر بیٹھے بیٹھے جم جانا تھا۔ اسے لگتا تھا وہ گھر سے فرار اس کے سارے مسئلے حل کر دے گی۔ ہر کوئی فرار ہی چنتا ہے، مگر گھر کی دہلیز پار کرنے کے بعد وہ مسئلے ضرور ختم ہو جاتے ہیں جن سے آپ تنگ تھے، مگر ایک نہ ختم ہونے والے مسئلے آپ کو پوری طرح جکڑ لیتے ہیں۔ اس سب میں آپ کو صرف پچھتاوے ہوتے ہیں۔ کاش اگر مگر کی بحث ہوتی ہے۔ وہ کافی دیر سے یوں ہی سڑکوں پر بے مقصد گھوم رہا تھا، کتنا کچھ سوچ کر آیا تھا وہ یہاں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، مگر اب ہوٹل میں پارٹی تھی، شور ہنگامہ، ایسے میں اس نے خود کو بہت اکیلا فیل کیا تھا۔ گہرا سانس لیتے اس نے دونوں ہاتھوں کو مسلا تھا۔ موسم آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ اس نے ہاسٹل میں بات کی تھی، مگر فی الحال وہاں کوئی روم خالی نہیں تھا۔ باقی کے ہاسٹلز جو تھے یا تو بھرے ہوئے تھے یا پھر بہت زیادہ مہنگے تھے۔ اسے یہاں ابھی کافی عرصے تک رہنا تھا، اس لیے پھونک پھونک کر قدم رکھنا تھا۔ یہ رہنے کا بندوبست ہو جاتا تو پھر کوئی جاب کے لیے اپلائی کرتا۔ اس وقت وہ ریور کوسٹ کے پاس دیوار پر ٹیک لگائے کھڑا تھا، روشنی آتے جاتے بڑے بڑے جہاز، کتنا خوبصورت تھا یہ شہر، صاف ستھرا۔ وہ آگے بڑھا تھا مگر اچانک اس کی نظر زوبیا پر پڑی تھی۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ اسے حیرت ہوئی تھی، تبھی آہستہ سے چلتا اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو اس وقت؟ وہ جو اپنی ہی سوچ میں گم تھی اس کی آواز پر چونکی تھی اور مڑ کر اسے دیکھا تھا۔ معیز، کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ اس کی لہجے کی نمی محسوس کرتے اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ اے، رو کیوں رہی ہو؟ ریلیکس، کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، بس بہت اکیلا فیل کر رہی ہوں۔ تم کیوں اداس لگ رہے ہو؟ میں بھی بہت اکیلا فیل کر رہا ہوں، سامنے دیکھتے اس نے کہا تھا۔ مجھ سے شیئر کر سکتے ہو؟ زوبیا کی بات پر اس نے کچھ سوچ کر ہاں میں سر ہلایا تھا، اور پھر شروع سے آخر تک اسے بتاتا چلے گیا سب کچھ۔ اسے دھچکا لگا تھا، وہ تو سمجھتی تھی اس کے ساتھ بہت برا ہوا ہے، مگر نہیں، اس کی کہانی سن کر اسے احساس ہوا تھا اس کی زندگی میں بھلے پابندیاں تھیں، مگر وہ کسی اور کے رحم و کرم میں تو نہیں پڑی تھی نا۔ تمہاری کیا کہانی ہے؟ معیز کے سوال پر اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کوئی اتنی خاص نہیں ہے، خاص نہ ہوتی تو تم یوں گھر چھوڑتی؟ معیز کے سوال پر اس نے لبوں پر زبان پھیری تھی اور اسے سب بتاتی گئی۔ اس اجنبی شہر میں کوئی اسے سننے والا ملا تھا
وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے سب شیئر کر گئی تھی۔ اس کی بات ختم ہونے پر وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ ہم دونوں کی تکلیفیں اپنی اپنی جگہ بہت زیادہ ہیں۔ میں یہاں آیا ہوں تاکہ جب واپس جاؤں تو جم کر مقابلہ کر سکوں۔ میں نے سنا تھا باہر ملک جا کر لوگ امیر ہو جاتے ہیں، مگر ایسا صرف کہانیوں میں ہی ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ مجھے بھی لگا تھا جیسے ناولز اور ڈراموں میں ہیروئن بھاگتی ہے اور پھر صرف کامیابیاں اس کے قدم چومتی تھی، ہر چیز اس کے حق میں ہوتی ہے، مگر یہاں تو میری ایک ہی دن میں بینڈ بج گئی۔ کیوں خیریت؟ تم تو ہاسٹل میں رہ رہی ہو نا؟ وہ ہاسٹل ہے؟ کل رات اور آج والی صورتحال سوچ کر اس کو جھرجھری آئی تھی۔ عجیب سی وہ روم میٹ جو کبھی ڈرنک کر کے آتی تو کبھی جنگلیوں کی طرح لڑتی ہیں۔ سستے کے چکر میں غلط جگہ پھنس گئی میں ایگری کرتا ہوں تمہاری بات سے۔ سستے کے چکر میں جس ہوٹل میں میرا اسٹے ہے وہ تو ہر وقت پارٹیز کا اڈا بنا ہوا رہتا ہے۔ ہمیں یہاں لمبا عرصہ رہنا ہے، کیسے کریں گے ہم؟ وہ وہیں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ مجھ نے بھی اس کی تکلیف کی تھی۔ ایک کام کرتے ہیں نا، کل یونی کے بعد ہم دونوں مل کر کوئی سستا سا روم ڈھونڈتے ہیں۔ مجھ نے اس سے مشورہ دیا تھا۔ الگ الگ ڈھونڈیں گے تو مسئلہ ہوگا، راستے بھی انجانے ہیں، ساتھ ساتھ ڈھونڈیں گے، پہلے تمہارے لیے پھر میرے لیے۔ اتنی مہربانی کیوں مجھ پر؟ ویسے تو مجھے کچا چبانے والے تھے تم۔ موڈ فریش ہونے پر وہ واپس اپنے موڈ میں آئی تھی جس پر وہ آنکھیں گھما گیا۔ ٹھیک کہا ہے بزرگوں نے، نیکی کر اور سمندر میں ڈال۔ ایک تو مدد کر رہا ہوں میڈم، مجھ پر ہی شک کر رہی ہیں۔ ہاں تو ظاہر ہے نا، تمہارا کیا بھروسہ کارڈ والی بات پر تم مجھے کہیں دور پھینکاؤ۔ اوہ بس تمہیں پھینکوں گا، یہ تو جہاں پھینکوں گا وہ زمین بھی تمہیں وہاں سے اچھال کر پاکستان بھیج دے گی کہ جا بھی، تو ہے ہی اس جگہ کے قابل۔ وہ بولتے بولتے تھوڑا سا پیچھے کھسکا تھا۔ یوں تمہیں سمندر میں پھینک دوں گی اور یہ بھی تمہیں الٹی کر کے ذریعے باہر نکال دے گا۔ وہ چیز اتنی اس کے پیچھے بھاگی تھی جو اس کی پہنچ سے دور کھڑا اسے چڑھا رہا تھا۔ تم معیز، وہ بھاگ کر اس تک پہنچ رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ اسے پکڑتی اس کا پیر ایک دم مڑا تھا، وہ لڑکھڑاتی ہوئی گرنے کو تھی، تبھی کسی نے اسے اپنے مضبوط حصار میں لیا تھا۔ اسے تیزی سے بچانے والے کی شرٹ کو مٹھیوں میں بھیجا تھا۔ مجھ نے اس کی حرکت پر اس کے چہرے کو دیکھا تھا، سرخ و سفید رنگت، بڑی بڑی پلکیں اس وقت لرز رہی تھیں، نازک ہونٹوں کو اس نے میچا ہوا تھا۔ وہ کسی کے بھی دل کے تار آسانی سے چھیڑ سکتی تھی۔ معیز نے اپنے لبوں پر زبان پھیری تھی اور ایک دم اسے جھٹکا دیا تھا کہ اس کی چیخ فضا میں گونجی تھی۔ چھوڑ دوں، گرا دوں میں؟ اس کی حالت سمجھتے وہ ایک بار پھر اسے گرانے کے لیے نیچے کہنے لگا۔ ماں قسم معیز احمد، تم مجھ سے مار کھاؤ گے اگر ایسا کیا تو۔ اس کے حصار سے نکلنے کو وہ بھڑبڑائی تھی۔ اچھا قسم نہ کھاؤ، میں ویسے ہی ڈر گیا۔ اسے ٹھیک سے کھڑا کیا تھا۔ پیر ٹھیک ہے تمہارا؟ ہاں ٹھیک ہے، اب چلو، رات ہو گئی ہے بہت، ہم چلو تمہیں ہاسٹل چھوڑ دو۔ لیکن تمہارا ہوٹل تھوڑا ہی دور ہے وہاں سے۔ اوکے پھر چلو۔ رات کے اس پہر اسٹریٹ لائٹ کی روشنی کے حصار میں چلتے وہ دونوں باتیں کرتے آگے بڑھ رہے تھے۔ وہ اجنبی بن کر ملے تھے اور اب پہلا مرحلہ طے کر گئے تھے۔ اب جاؤ، اسے ہاسٹل کے دروازے پہ چھوڑ کر وہ آگے بڑھا تھا، تبھی وہ واپس گیٹ تک آئی تھی۔ معیز، اس کی پکار پر وہ مڑا تھا۔ کیا ہوا؟ کل ساتھ چلیں گے گھر ڈھونڈنے؟ اینڈ تھینکس فار ہیلپ۔ اس کو ہاتھ کے اشارے سے بائک کرتی وہ چھپاک سے اندر غائب ہوئی تھی، جس پر وہ بے اختیار مسکرایا تھا۔ کل سے ٹینشن بھرے ماحول سے آج اس نے خود کو ریلیکس محسوس کیا تھا۔